جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا، وہ جو مجھ میں سمایا وہ جو تجھ میں سمایا، مولا وہی وہی مایا۔ اللہ 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 کن فیکون کن فیکون 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، میرے مولا مولا کن فیکون کن فیکون 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 کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، دونوں مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ لا الہ الا اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ لا الہ الا اللہ، میرے مولا مولا کن فیکون کن فیکون 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 اے میرے مولا میرے خدا، تو ہی خالق ارض و سما، اے میرے مولا میرے خدا، تو ہی مالک ارض و سما، تو ہی خالق روز جزا لا الہ الا اللہ، تو ہی خالق روز جزا لا الہ الا اللہ، میرے مولا مولا کن فیکون 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 اللہ 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 سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ، احسنتی، اللہم زد فزد، اللہ یبارک۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آغاز ہماری بہن کی جانب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو بے شک اس نے بڑی کامیابی پائی۔
تو جناب کامیابی، فلاح اور نجات تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہی ہے۔ اب اطاعت کیا ہے؟ ٹوٹل سبمیشن اینڈ کمپلائنس ٹو دا ول آف اللہ سبحانہ وتعالی، obedience to Allah and His Messenger صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، of our actions, of our deeds and of our intentions as well۔ جو سوچیں نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو، مومن دوسرے کے حق میں نافع ہوتا ہے، ضرر رساں نہیں ہوتا۔ اور یہ کس سے سکھایا ہمیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی تعلیمات ہمیں اچھا سچا اور سچا سچا اور ستھرا انسان بنا دیتی ہیں۔ تو یہ اطاعت ہمیں کامیابی اور فلاح کا راستہ دکھاتی ہے۔ وہ معاشرہ کہ جو اطاعت الہی پہ مبنی ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، وہاں کے لوگوں کو کوئی ڈپریشن نہیں ہوتا، وہاں کے لوگ امن میں رہتے ہیں، سکون سے رہتے ہیں۔ تو جناب آج ہم اطاعت الہی اور اطاعت رسول اس پہ بات کریں گے، یعنی حکم ماننا، فرما برداری کرنا، تابع داری سیکھنا۔ بہت پیارا موضوع ہے، اور اس تعلق سے ہم سب کی رہنمائی کرنے کے لیے میں جب بہت چھوٹی تھی میں تب سے آپ کو پسند کرتی ہوں، اور آپ کی باتیں میرے دل پہ اثر بھی کرتی ہیں، اور ہم سب آپ کے فین ہیں ماشاءاللہ۔ سخن پرور اور با کمال اسکالر ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوپی صاحبہ، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کیسی ہیں؟ سلامت رہیں۔ آج بہت پیارا موضوع ہے، اطاعت کے حوالے سے بات ہوگی، اور مسلمان مومن مطیع نہ ہو، اطاعت نہ جانے، ایسا ہو سکتا ہے؟ بس یہ آج کے غافل مسلمان ہیں، انہیں یہ پڑھانا ہے اور خود بھی پڑھنا ہے، اور بہنوں کو اسپیشلی بالکل جو بس وہ گھرداری اور وہ اس سے باہر نہیں نکلتی نا، آج ان کو ذرا اچھی باتیں۔ ویسے تو ہماری ساری بہنیں بہت اچھی ہیں، آپ کوئی ناراض بھی نہ ہونا۔ ہمارے ساتھ ہماری جو دوسری مہمان اسکالر موجود ہیں ماشاء اللہ، یہ بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ نوجوان نسل کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت، اور جب میں بات کرتی ہوں اسکالرس کی تو بہت خوبصورت اور قیمتی اضافہ ہے، اور بڑی اچھی گفتگو آپ کی جانب سے ہمیشہ ہوتی ہے۔ ہم سلام عرض کرتے ہیں، ہمارے ساتھ آسمہ موجود ہیں۔ آسمہ بطول کہوں یا حسان کا؟ آسمہ حسان کہیں، بتا دیا انہوں نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسمہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ رمضان کریم، آپ کو رمضان کی آمد بہت بہت مبارک۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ جناب آج فن، نوا اور لحن و لے کے نذرانے پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو نام موجود ہے ماشاء اللہ، حبیبتی، عزیزتی، امیرتی، اختی سیدہ سعدیہ عزیر کاظمی، جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کا جو منفرد لب و لہجہ ہے اور جدا گانا انداز ہے، مطلب خوش الحانی ایک طرف، اور وہ جو جذب ہے، وہ جو پرکیف کلام پڑھنے کا جو ان کا انداز ہوتا ہے وہ ایک طرف ہے، جو انہیں سب سے جدا اور ممیز کر دیتا ہے۔ ہم سب ان کے فین ہیں اور ہم سب انہیں بہت چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ عزیر کاظمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سعدیہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا رمضان بہت بہت مبارک ہو، آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت کے ساتھ عافیت۔ آج آپ نے ایک لفظ مس کر دیا، احسنتی جو آپ کہتی ہیں۔ اچھا جی، تو آپ نے بہت اچھا پڑھا تو آپ کو آسنتی بھی کہتے ہیں، تو ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ، احسنتی۔ ہمارے ساتھ آپا موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کی سمت آئیں گے، اور ہم بات کر رہے ہیں اطاعت کے تعلق سے، فرما برداری، حکم ماننا۔ مومن کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا کیا مفہوم ہے اطاعت کا، اور اس اطاعت کی، اوبیڈینس کی حقیقت کیا ہے؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور دیگر رسولوں کو بھیجا ہی اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ جی ہاں۔ اب ایمان والے ہیں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں، ایک اطاعت ہوتی ہے حکم بجا لانا، فرما برداری کرنا۔ آپ کسی اپنی کسی کارپوریٹ سیکٹر میں ہیں یا کہیں بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ باس کا کہنا مانتے ہیں،
وہ جو حکم دیتا ہے آپ بجا لاتے ہیں، جو بھی کام ہوتا ہے ذمہ داری ہوتی ہے اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ آپ کی جاب ہے، یہ آپ کا مادی ایک تعلق ہے جی، جس میں آپ سب آرڈیننٹ ہیں تو آپ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں ایک قلبی تعلق، ایک حبی تعلق، ایک محبت و عشق کا تعلق لازم ہونا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت دل کی خوشی کے ساتھ، میرے محبوب سرکار دو عالم میرے آقا کا یہ فرمان۔ اور یہ یاد رکھیں کہ حضور کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، حضور سے محبت اللہ سے محبت ہے، حضور کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، یہ جدا نہیں ہے۔ اور یہ قرآن نے بیان کیا ہے، مختلف آیات اس پر دلالت کرتی ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو اطاعت کا ایک لفظ آیا کہ بھئی خوشی سے، رضامندی سے حکم بجا لاؤ جو میرا محبوب کہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رک جاؤ، جس کا حکم دیتے ہیں بجا لاؤ، جو دیتے ہیں وہ لے لو۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اتباع کا حکم آیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اتباع کیا ہے کہ ایک تو ہے کہ حکم دیا انہوں نے وہ بجا لائے، اتباع یہ ہے کہ دیکھتے چلے جاؤ، تمہاری نگاہوں کا مرکز، سوچ کا مرکز میرا محبوب رہنا چاہیے ہر گھڑی ہر آن۔ وہ جیسے اونٹ قطار در قطار چلتے چلے جاتے ہیں، پیچھے بس ایک ردھم میں ہے آپا، بالکل، کہ دیکھتے چلے جاؤ اور کرتے چلے جاؤ۔ ایک ہے اقوال پہ چلنا، حکم پہ چلنا، ایک ہے افعال پہ، ایک ہے مزاج آشنائی کہ حضور کو سمجھو، حضور کے قریب آنے کی کوشش کرو، ان کے ہر فرمان میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، تمہارے لیے فائدہ ہے۔ تو اطاعت کا حکم آیا قرآن مجید میں، اتباع کا حکم آیا، پھر اقتداء کا حکم آیا، پھر اسوہ کا حکم آیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ان کا اسوہ، ان کی سیرت، ان کی حیات مبارکہ لمحہ لمحہ تمہارے لیے اسوہ کامل ہے۔ ان کے ہاتھوں کی حرکت، ان کی وہ سر پہ باندھنے کا، پگڑی باندھنے کا سٹائل، ان کے بٹن کھلے ہونے کا صحابہ نے بیان کیا ہے، اور اتنی محبتوں سے، چاہت سے ایک ایک بات بیان کی ہے، وہ کیسے دیکھتے تھے اور دیکھتے چلے جاتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق عرفانی، روحانی اور قلبی ہونا چاہیے۔ ہم جو اعتقاد کی حد تک آج رہ گئے ہیں، اعتقادی تعلق صرف ایک فکری سا تعلق ہوتا ہے، اس سے آگے بڑھنا ہے، اس تعلق کو محبت اور عشق میں ڈلنا چاہیے، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیا ہے اسے بجا لانا چاہیے۔ دیکھیے الذین یؤمنون بالغیب کے فوراً بعد حکم آ رہا ہے کہ نماز قائم کرو، کہ صرف ایمان لفظاً نہیں بلکہ تمہارے عمل سے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ ماشاء اللہ، جناب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، اللہم صلی علی۔ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان، یہ ہے ہمارا پیارا دین اور یہ ہے ماہ رمضان۔ بات یہ ہے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ جناب شریعت میں بیان کردہ ممنوعات سے بچنا ہے، بچتے رہنا ہے اور احکامات پہ عمل کرتے رہنا ہے۔ یہ ہے اطاعت کا صحیح مفہوم۔ بریک سے قبل ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اس تعلق سے کلام کر رہی تھیں۔ میں آپ کی سمت آؤں گی، عالمہ آسمان والی آسماں، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ بحیثیت مسلمان، چونکہ ہم ایک مسلمان ہی گھرانے میں پیدا ہوئے، تو ہم اس کی اہمیت کو اس طرح سے نہیں جانتے جس طرح سے ہمیں جاننا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ دراصل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس لیے ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہمارے ایمان کا بنیادی جزو ہے۔ ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔
اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرمایا، اور فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے حکمران ہیں یا جو بھی تمہارے سرپرست ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو ایک کیٹیگری میں رکھا، جبکہ اولی الامر کی اس صورت میں اطاعت لازم ہے اور واجب ہے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو بجا لاتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے آگے بھی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی تنازع میں کوئی تنازع تمہارے درمیان میں پیدا ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی فائنل اتھارٹی کی طرف تم جاؤ کہ وہی قرآن اور حدیث کے ذریعے تمہیں بہتر استفادہ حاصل کروا سکتے ہیں، اور کوئی بہتر جھگڑا یا حل کوئی نکل تنازع سکتا ہے، بالکل نکل سکتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جب ان کا دور خلافت کا آغاز ہوتا ہے تو پھر وہ بھی یہی اپنے ایڈریس میں یہ فرماتے ہیں، خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ تم میری اس صورت میں اتباع کرو گے، تم میری اطاعت اس صورت میں کرو گے اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہوں۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں بھی اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی یہی اپنے ایڈریس میں فرمایا کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں تو تم پر میری اطاعت واجب ہے، اور اگر میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہے۔ تو یعنی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ انکنڈیشنل ہے، یعنی ہر صورت یعنی چوں چرا کے بغیر ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، جو جی میں آئے وہ نہیں کرنا، میری مرضی نہیں چلے گی بھائی، بالکل ایسا ہی جو ہے، اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا بس اس پہ عمل کرنا، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، جس طرح آپ نے بھی اس سے پہلے عرض کیا، یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو یعنی یہ بہت آسان سا ایک کرائٹیریا ہے جو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا، واضح فرما دیا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کرنی ہے۔ حدیث مبارکہ کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک مکمل ایمان تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے محبت نہ کرو، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد، یعنی جس چیز سے تم محبت کرتے ہو ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرو، تب تک تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ ایمان کی مٹھاس کو تب پا لیتا ہے جب اس کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ سے ہر چیز سے محبت کرتا ہے، اللہ کی خاطر کرتا ہے، اور پھر وہ ایمان لانے کے بعد کفر میں واپس جانے کو اسی طرح ناپسند کرتا ہے کہ جس طرح یعنی اپنے آپ کو آگ میں ڈالا جانا، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔ تو اس لیے ایمان کا جزو ہونے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہم پر لازم و ملزوم ہے، جس کا کیونکہ محبت، سچی محبت کا تقاضا ہے اطاعت ہے، صرف کہہ دینے سے جو ہے نا وہ محبت نہیں ہوتی جب تک آپ نے اگلے کو فالو نہیں کرنا، اور ہمیں جو اطاعت کا حکم دیا گیا ہے وہ اطیع اللہ و رسول۔ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیاوی اور اخروی ثمرات کیا ہیں؟ شکریہ ندا۔ دیکھیے ابھی بات ہو رہی ہے محبت کی، ایمان کی، اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایمان اور محبت کا تقاضا ہے اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دولت ایمان سے نوازا ہے کہ ہم نے ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی ہے اور ہمارے کانوں میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں آئی ہیں اس دنیا میں آتے ہی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی ان کے احکامات کے عین مطابق ہو۔ جی یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک حیات کا مل جانا، ایک زندگی کا مل جانا۔ اب ظاہری کھاتے پیتے ہیں تو بہت ساری مخلوق اللہ کی کھا پی رہی ہے اور سوتی جاگتی ہے، وہ سارے کام ان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ہماری باطنی حیات، ہماری روحانی زندگی در حقیقت اللہ اور اللہ کے رسول سے جڑ جانے میں، سبحان اطاعت میں ہے۔ اب لاکھ دعویٰ کرتے رہیں کہ ہم بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے،
اللہ سے, اللہ کے حبیب سے, اور عمل اس کے بالکل مخالف ہو تو یہ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے, کھوکھلا ہے. اور جس نے اس نقطے کو سمجھ لیا وہ کامیاب ٹھہرا, اس کے گھروں میں سکون آیا, خیر و برکت آئی, اس کی اپنی ذات میں ایک ٹھہراؤ آیا, وہ پرسکون, وہ ڈپریشن سے پاک, وہ ایک ایسی شخصیت بن کر سامنے آیا جس سے خوشبو پھیلتی ہے ایمان کی. پھر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں جا بجا مقامات پر, جس کا آپ نے شروع میں بھی حوالہ دیا, کہ فوز عظیمہ کیا ہے, اللہ نے اسے جوڑ دیا ہے اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی اطاعت میں. وہ عظیم کامیابی, وہ عظیم کامیابی جسے اللہ عظیم کامیابی کہہ رہا ہے, وہ ہے دنیا میں بھی سر بلند ہو کے رہنا, عزت و وقار کو پا لینا, اس کی عزت اور محبت معاشرے میں لوگوں کے دلوں میں پائی جائے, اس وجہ سے پائی جائے کہ وہ اللہ والا ہے, وہ اللہ کے حبیب کا ہو گیا ہے. اللہ اکبر. وہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, میرے آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. تو ایک سکون, عزت و محبت دنیا میں, خیر و برکت اس کے گھر کے اندر. پھر آپ دیکھیں فوز عظیم, دنیا کی بھی کامیابی اور اخروی فلاح بھی. یہ مفلحون ہیں, یہ محسنین ہیں, یہ متقین ہیں, یہ محبین ہیں, جنہیں اللہ رب العزت بار بار قرآن مجید اپنا کہہ کر ذکر فرما رہا ہے. میرے اپنوں کو دیکھو, محسنین کو دیکھو, متقین کو دیکھو, مفلحون کو دیکھو. تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اطاعت الہی اور اطاعت رسول کو جلوت میں, خلوت میں اپنا لیا, انفرادی سطح پر بھی, اجتماعی سطح پر بھی اس کی کوششیں کی. پھر فرمایا ہدایت یافتہ یہی ہیں, وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, کہ اگر تم نے اطاعت کی تو ہدایت یافتہ تم ہوگے. اور ہدایت یافتہ کون ہیں؟ وہاں دیکھیں قرآن مجید میں ابتدا میں سورہ بقرہ میں علامتیں بتائیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, مال بھی اس کا دیا ہوا, مما رزقناہم, جو دیا ہے ہم نے دیا ہے اسے پھر اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. کامیابیاں بھی انہی کی, ہدایت کی اعلیٰ منصب پر بھی بیٹھ گئے. پھر انعام یافتگان بندے جن کا اللہ نے ذکر کیا, نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین, ان کے لیے بھی کہا کہ تم اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تم ان کے ساتھ ہوگے. اللہ اکبر. اتنے انعامات, اتنے درجات. اطاعت کرو اس دنیا میں, نبیوں میں سے تو تم ہو نہیں سکتے, ان کا ساتھ مل جائے, معیت مل جائے, بہت بڑا گفٹ ہے. کیا بات ہے, کیا خاک بن جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں. واہ واہ, میری بات بن ہی جائے تیری بات کرتے کرتے. بے شک میں آپ کی سمجھاؤں گی. اور اب یہ تو بھائی کرائٹیریا سیٹ ہو گیا, کیا کرنا ہے, اطاعت کرنی ہے. وہ ساری گولیاں جو ڈبوں میں موجود ہیں وہ ہٹ جائیں گی ایک ایک کر کے, اینٹی ڈپریسنٹ تو وہ جو ہے وہ ہائپرٹینسو اور فلانی دمکانی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اطاعت شروع کر دی, ہمیں سکون, انر پیس, انر سیٹسفیکشن مل گئی. اب جو انکار کرتے ہیں, اعراض کرتے ہیں, نہیں مانتے ان باتوں کو, ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھیں ندا, اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یعنی پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے. یعنی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں تو یقین جانیے ہم اپنی فطرت سے اپوزٹ بھاگتے ہیں, اور پھر ہم اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بارہا کئی مقامات پر یہ ارشاد فرمایا. ایک آیت مبارکہ بھی ہے, اس کا مفہوم عرض کر رہی ہوں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم ہر سال 1 سے 2 مرتبہ لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں, لیکن نہ تو وہ اس کی وجہ سے توبہ اختیار کرتے ہیں, توبہ کی طرف جاتے ہیں, اور نہ ہی وہ کفر کی طرف سے واپس پلٹتے ہیں کہ وہ میری راہ کی طرف واپس آ جائیں. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے ایمان کو ٹٹولتا رہتا ہے, اللہ رب العزت ان پر آزمائشیں ڈالتا رہتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ اللہ کی راہ کی طرف آ جائیں, وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کی طرف آ جائیں جس کی طرف اللہ رب العزت انہیں بلانا چاہتا ہے. ہم ایک نیک عمل کرتے ہیں, اللہ رب العزت ہمیں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. ابھی رمضان کریم کے مہینے میں الحمدللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, ایک ہم لفظ ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میں 1 لفظ پر 10 نیکیاں تمہیں عطا کرتا ہوں. تو ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں, اور اللہ رب العزت کتنا رحمان الرحیم ہے, یعنی وہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے, نافرمانی کرتے ہیں, تو اس کے حوالے سے بھی کئی مثالیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح فرما دی, جس کے حوالے سے آتا ہے کچھ اللہ رب العزت نے اس کی 2 قسمیں ہیں. یعنی جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں, پہلی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت آزمائشیں نازل فرماتا ہے
اور وہ لوگ اللہ کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف لوٹ جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر حجت تمام ہو جاتی ہے, جن پر وہ سارے جو اللہ رب العزت نے ہدایت بھیجنی تھی, انبیاء بھیجنے تھے, مبعوث فرمانے تھے, انہوں نے ان کو ہدایت دی, ان کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی, لیکن وہ اپنے کفر پر اٹل ہیں. تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو نیست و نابود فرما دیا, جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے. قوم فرعون کے حوالے سے آتا ہے. جو کہ فرعون تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا, اس نے اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی, ان کو جھٹلایا اور ان پر ایمان نہیں لایا, یعنی عقیدہ رسالت کا بھی انکار کیا. تو اللہ رب العزت نے ان کے حوالے سے قرآن مجید میں یہ فرما دیا کہ تم اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا تمہارے لیے اور تمہارے لیے اس میں رستہ بنایا, تم اس میں سے بخیر و عافیت گزر گئے, لیکن جو میرے نافرمان تھے میں نے ان کو غرق کر دیا, ان کو میں نے ڈبو دیا. پھر اسی طرح قوم عاد کے حوالے سے آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی نافرمانی کے سبب ان کو ہوا ان پر ایک ایسی مسلط کر دی کہ جس ہوا کی وجہ سے وہ کچل دیے گئے, وہ ہلاک ہو گئے اور ان کی بربادی ہوئی. تو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف نہیں جائیں گے تو پھر ہم آزمائشوں میں مبتلا رہیں گے, پریشانی میں مبتلا رہیں گے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو ہدایت کی راہ پہ چلنے کی اور اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کی توفیق رفیق جو ہے وہ عطا فرمائے. ایک بریک لے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں لج پالا دلڑ لگیا میرے تو غم پر رہندے میری آسان امیداں دی صدا بوٹے ہری رہندے میری آسان امیداں صدا بوٹے ہری رہندے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاویندی کدی بھی دل وچ سجن وسدا میرے دیدے دھری رہندے میری آسان امیداں دی صدا بوٹے ہری رہندے میں لج پالا دلڑ لگیا میرے تو غم پری رہندے. سما باندھتی آواز ماشاء اللہ. اسی جو ہے فیل کے ساتھ میں مدت سے ایک فرمائش ہے, میں مدت سے احساس پہ جی. میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں
अपने घर में खुदा कब बुला ले, हमें अपने घर में मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। मेरे सामने वो काबे की चौखट, वो रुकने यमानी, वो मीज़ान रहमान, मैं सहने हर में करूँ जाके सजदे में, सहने हर में करूँ जाके सजदे में, मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। अल्लाहुम्मा ज़िद सुभान फज़िद। अल्लाह। माशाअल्लाह, बारकल्लाह, तक़ब्बलल्लाह। सलामत रहिए, आबाद रहिए सादिया उज़ैर काज़मी। मैं आपकी समताऊँगी और हम बात कर रहे हैं इताअत के ताल्लुक़ से, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत। ये जो ओबीडियंस है, ये जो सबमिशन है टू द विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड हिज मैसेंजर, इसके लिए अगर हम अपने असलाफ का, अपने बड़ों का, अपने बुज़ुर्गों का उसवा देखते हैं, अहलुल्लाह का, किस तरह देखती हैं आप, किस तरह पाती हैं उनकी ज़िंदगियों को? शुक्रिया निदा। सबसे पहले तो जमात वो सहाबाए कराम की नज़र आती है जिन्होंने मोहब्बत व अताअत में वो कमाल रंग दिखाया अल्लाहु अकबर। कि कोई उन तक पहुंच ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने जिक्र किया मुहाजिरीन व अंसार का, उनकी उस अताअत के रंगों का। कहीं वो बैत कर रहे हैं तो इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, कहीं वो ग़ज़वा बदर में खड़े हैं तो वहाँ का अल्लाह ने बयान फरमाया। फिर कहीं उनकी खुसूसियात को बयान किया सूरह फ़तह में कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। तो ये एक रंग उनका जो नज़र आता है उनकी ज़िंदगियों से, जो क़यामत तक लोग उनको सामने देखते रहेंगे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का सारा माल हुज़ूर की खिदमत में सुभान पेश अल्लाह। किया। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमा देना। ग़ज़वे बद्र के ही एक वाक़या सुनाना चाहूँगी कि जब ग़ज़वे बद्र के लिए जाना था, कुफ़ार मक्का उधर तैयारियों से आ रहे थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने मुहाजिरीन व अंसार है जी, और आपने उनसे पूछा, उनकी राय लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए। अब तो मुहाजिरीन में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आगे बढ़े, आपने रोक दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े कुछ कहने के लिए, आपने रोक दिया। अब अंसार को समझ आई कि मुहाजिरीन से नहीं, अंसार से हुज़ूर जवाब चाह रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वो नहीं हैं, बनी इसराइल नहीं है जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि जाओ तुम और तुम्हारा खुदा लड़े। हम आपके गुलाम हैं और हम आप जहाँ हुक्म देंगे हम आपके दाएं, आपके बाएं, आपके आगे, आपके पीछे खड़े होंगे, यहाँ तक कि अल्लाह आपको फतह अता फरमाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा उठे, आपका चेहरा एक दस चमक उठा। अल्लाहु अकबर। आज जो हम कोताहियों का शिकार हैं, कैसे दूर करें? इसको दूर करने का एक आसान तरीका ये भी है कि जब हम तिलावत कुरान मजीद करते हैं तो हम सिर्फ उसको तिलावत करके ना गुजर जाएं। हम कुरान की तफसीर के साथ, उसके तर्जुमे के साथ अगर उसको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरअसल हमसे क्या चाह रहा है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का अगर हम मुताला करते हैं तो उससे हमारे लिए ये बात आसान हो जाती है कि हमने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, उनकी पैरवी, उनके नक्शे कदम पर कैसे चलना है। हदीस मुबारका में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया आखिरत की खेती है। तो हम इस दुनिया में जो कुछ कमाएंगे, जो कुछ बोएंगे, दरअसल वही आखिरत में हमें मिलेगा। उसी के ऊपर हमारी जज़ा और सज़ा का जो है महवर मरकज़ है वही। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस मुबारका ऐसी हैं जो हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की जो है इत्तबा और पैरवी करने का हुक्म देती हैं। और बिलखसूस हमारे ईमान का ये तकाजा है कि अल्लाह और उसके रसूल की इत्तबा और पैरवी की जाए। और बकौल शायर कि दर हकीकत इसका यानी हमें
ایسے تسلیم کرنا چاہیے کہ سر تسلیم خم ہے مزاج یار کے آگے. یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس قدر محبت ہونی چاہیے, اور فقط یہ محبت ہی ہے جو اطاعت کو آسان کر دیتی ہے. ہم جو عمل کرتے ہیں اگر اس کے اندر ہماری محبت پائی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, تو ہمارے لیے وہ عمل آسان بھی ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ مقبول بھی ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. بس وہی کرنا ہے, چون چرا نہیں کرنی, اپنی مرضی نہیں چلانی. جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اسے بجا لائیں, اور جس سے روک دیا اس سے رک جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اطاعت گزار بنائے, ہم سب کو فرما بردار بنائے. آج کے لیے بس اتنا ہی. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ, آپ کا میں شکر گزار ہوں. عالمہ آسمہ آپ کی, اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ہمارے ساتھ ہماری ثنا خواہ محترمہ سیدہ سعدیہ عزیر کاظمی یہاں موجود رہیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت خوبی کے ساتھ آپ نے کلام, یعنی وہ عقیدت و ارادت کا جو گداز آپ کی آواز میں ہے وہ ہمیں آپ کا فین اور آپ کا مداح بناتا ہے. اور ختم بھی آپ کی آواز پہ کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی میری جانب سے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مینو شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہو رہی نہیں. آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں. آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں. کہ تیرے نام تذکرے عرشاں تیرے حسن دے چرچے فرشاں تیرے نام تذکرے عرشاں تیرے حسن دے چرچے فرشاں کوئی تھا نہیں ایسی جس تھان تیرے عشق دا آقا شور نہیں. آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں. تے میرا عشق تے کہندا اے حوصلہ رکھ, آقا دا بلاوا آوے گا. میرا عشق تے کہندا اے حوصلہ رکھ, آقا دا بلاوا آوے گا. پر کی کریے بھی صبری دا, میرے دل وچوں جاندا چور نہیں. آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی